اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات اس سے بلند صلوات دیا کریں اللہم صل علی محمد وعلی محمد روز شہادت کی مجلس سے ایک مرتبہ اور بلند صلوات دیا کریں اللہم صل علی محمد وعلی محمد اس سے پہلے کہ آیت پر غور کروں سورے پر غور کروں مولانا شفیع صاحب اور ان سے قبل مرصع مرتب ایک بہترین کلام پیش کیا ہمارے سرسوی صاحب نے اور رنگ اور بو اور خوشبو انیس و دبیر کے کلام کی تھی اور یقیناً ہندوستان کے افاضل اور شخصیات کا یہ ہنر ہے میں بھی ہلکی پھلکی تک بندی کر لیتا ہوں تو کبوتر با کبوتر باز با باز تو کچھ حوصلہ پایا میں نے کہ ابھی بالکل تازہ کلام جو کہیں نہیں پڑھ سکا کہیں نہیں سنا سکا مشکل کشا کے واسطے رب کی مدد بطول مشکل کشا کے واسطے رب کی مدد بطول دین خدا حسین ہے دین کی سند بطول اور حیدر حسب ہے جس کا نسب ختمی مرتبت حیدر حسب ہے جس کا نسب ختمی مرتبت تفسیر هو اللہ ہے راز احد بطول اور جنت کو چھوڑ نارے جہنم کا کر خیال جنت کو چھوڑ نارے جہنم کا کر خیال اے دشمن علی تجھے کر دے گی رد بطول اے دشمن علی تجھے کر دے گی رد بطول اور خطبہ وہ گویا حق و صداقت کا ہے نصاب خطبہ وہ گویا حق و صداقت کا ہے نصاب یوں خاک میں ملا دیا ظالم کا قد بطول یوں خاک ایک صلوات اور ہدیہ کریں گے نبی کے ساتھ آگے تشریف ایک اور بلند صلوات ہدیہ کر برابر میں بلی بھائی جگہ بھی ہے اوپر بیٹھنے کی ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ ہدیہ کر جو بھی ہلکا پھلکا قم کی تحصیل کے زمانے میں ہلکا پھلکا کچھ کہہ لیتے تھے تو ولی بھائی سے ہی صلاح لیتا تھا تو یہ میرے استاد تشریف فرمائے ولی بھائی عرض کیا ہے کہ مشکل کشا کے واسطے رب کی مدد بطول اور دین خدا حسین ہے دین کی سند بطول
اور جنت کو چھوڑ نارے جہنم کا کر خیال، اے دشمن علی تجھے کر دے گی رد بطول۔ اور خطبہ وہ گویا حق و صداقت کا ہے نصاب، یوں خاک میں ملا دیا ظالم کا قد بطول۔ اور کون و مکان لوح و قلم مصطفیٰ علی۔ دوسرے مصرے پہ خاص توجہ چاہوں گا اہل دقت سے کہ کون و مکان لوح و قلم مصطفیٰ علی، لولاک سے آیا ہے کہ سب کچھ بسد بطول۔ اور آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جس کے تو نام میں نہیں آتا کہیں بھی زیر، جس کے تو نام میں نہیں آتا کہیں بھی زیر، حمد خدا کی ہا ہے تو قرآن کا مد بطول۔ حمد خدا کی ہا ہے تو قرآن کا مد بطول، ایک سمت ابوہا ہے تو ایک سمت بالوہا، ایک سمت ابوہا ہے تو ایک سمت بالوہا، ایسے وسیع عریض ممالک کی حد بطول۔ ایسے وسیع عریض ممالک کی حد بطول، آسی تیرے گناہوں کی بخشش کے واسطے، غفران کردگار کی تنہا رسد بطول۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی کے ساتھ۔ اس سے بلند صلوات ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ گزارش کر سکوں گا تھوڑا تھوڑا سا اور آگے آنے کے لیے آپ سے مولانا۔ سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا مختصر اور مکمل سورہ، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ مبارکہ بقرہ، اور قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، حافظ بچے تشریف فرما ہے، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر۔ مگر یہ کس نے کہہ دیا جسے لمبا چوڑا دیکھو اسے بڑا مانو، اور جسے مختصر دیکھو چھوٹا دیکھو اسے حقیر مانو۔ یہ جگہ ویسے بھی دید بدلنے کی جگہ ہے، یہ فرش اعضا، یہ مجلس اعضا، یہ اعضا خانہ، یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنے والوں کی دید بدلی جاتی ہے، یہاں بیٹھنے والا وہ اینک لگاتا ہے جس اینک سے کربلا نظر آئے۔ یہاں آنے والا اپنے رویوں کو اور روش کو بدل کر جانے والا ہوتا ہے، یہاں آنے سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے اور یہاں سے جانے کے بعد کچھ اور ہوتا ہے۔ لہٰذا فرش عزائے حسین پر، فرش عزائے اہل بیت پر اگر کوئی گناہگار آ کر بیٹھے تو مجلس کے بعد مجھے حق نہیں ہے میں اسے ویسے ہی گناہگار مانوں جیسے وہ پہلے گناہگار تھا۔ کیا معلوم اس کا اپنے رب سے رابطہ بحال ہو گیا ہو، کیا معلوم اس کا اپنے مولا سے تعلق اچھا ہو گیا ہو۔ کسی کی نیتوں کے بارے میں اپنے اوپر رکھ کر کہوں گا، ہم اس بات کی طرف توجہ کریں کہ کسی کی نیتوں کے بارے میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ فرش بچھایا اس لیے گیا ہے کہ رابطوں کو بحال کیا جائے، یہ فرش ہے ہی وہ کہ جو عرش سے جوڑتا ہے۔ اس فرش کا کام ہماری طہارتوں کو بحال کرنا ہے، ہمارے من کو، ہمارے دل کو، ہمارے اندر کو صاف کرنا ہے۔ انسان نسیان کے خاندان کا لفظ بھی تو ہے، جس کا کام بھولنا ہے، جس کے مزاج میں بھولنا ہے۔ صبح کیا ہوا، 2 دن پہلے کیا ہوا ہمیں یاد نہیں ہے۔ یہ بار بار دہرانے کا جو عمل ہے، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ، بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مومنین کا جو فائدہ ہے یہ تذکر میں ہے، اور ہمیں ہر کچھ دیر کے بعد اور ہر کچھ مدت کے بعد اس دروازے پہ لا کر بٹھایا بھی اسی لیے جاتا ہے تاکہ ہم اپنی منزل کو بھولنے نہ پائیں، ہم اپنے ہدف سے دور نہ ہو جائیں۔ لہٰذا یہاں اینک بدلی جاتی ہے۔ جی خبردار،
اسلام کا کپڑوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اسلام کے کوئی کپڑے نہیں ہیں کہ پاجامہ کرتا کوئی پہنے تو بڑا مسلمان، جی پینٹ شرٹ پہن لے تو وہ اسلام سے خارج۔ اسلام کے کوئی کپڑے نہیں ہیں، اسلام کی کوئی غذا بھی نہیں ہے، جی فلاں ڈش کھائیں گے تو یہ مسلمان اور فلاں کھانا کھا لیا تو یہ غیر مسلم۔ اسلام کا کوئی گھر بھی نہیں ہے کہ اس انداز کے ساخت کے گھر میں رہیں گے تو یہ مسلمان، اور اگر ایسی جھونپڑی میں رہیں گے تو یہ غیر مسلم۔ اسلام کی کوئی سواری بھی نہیں ہے، جی اگر فلاں فور ویلر پہ بیٹھیں گے تو یہ غیر مسلم، اور فلاں گھوڑے پر بیٹھیں گے تو یہ مسلمان۔ اسلام کی نہ سواری ہے، نہ لباس ہے، نہ کھانے ہیں، نہ گھر ہیں۔ اسلام کہتا ہے اگر کچھ کھانا ہے تو حلال کھاؤ، ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ تم حلال کھا رہے ہو۔ اسلام کی سواری بھی کوئی نہیں ہے، بیٹھو کسی مہنگی ترین سواری پر مگر پیدل چلنے والے کو آدمی مانو۔ اسلام کا کوئی گھر بھی نہیں ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم فلاں 4 منزلہ مکان میں مت رہنا اور جھگی میں رہنا۔ اسلام کہتا ہے کہ تم جس گھر میں بھی چاہو رہو، مگر یاد رہے کہ اس گھر میں ذکر خدا ہو اور گناہوں سے پاک ہو۔ اسی طرح عزیزان گرامی، اسلام کا کوئی لباس بھی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے جو چاہو پہنو، اپنی حیا بچاؤ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اسلام ہولیوں کا نام نہیں ہے میرے عزیزوں۔ میں طالب علموں سے جو مجھے اگر کسی قابل سمجھے تو میں ان سے بات کروں، افاضل تو مجھے ان سے دعا مل جائے تو میری بڑا سرمایہ ہوگا۔ یہ رویوں کا دین ہے، اسلام ہولیوں کا دین نہیں ہے۔ یہ جو میں کپڑے پہنے بیٹھا ہوں یہاں تو مجھے کہنے دیجیے، اگر یہ ویڈیو بند ہوتی تو اور کھل کے کہتا۔ جی یہ جو میں کپڑے پہنے بیٹھا ہوں، یہ جو ہم لباس پہنتے ہیں، ہم سب لباس میں ہیں نا، تھوڑی گردن ہلائیے، ہم سب لباس میں ہیں نا۔ تو یہ تو میں کون سی ایسی بات کر رہا ہوں جس پہ بھی گردن نہیں ہلے گی؟ جی ہم سب لباس میں ہیں نا۔ لباس عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ایک مطلب ہے دھوکہ۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا لغت میں میرے بیان کے بعد۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ جی لباس کے 2 معنی ہیں جس میں سے ایک مطلب ہے لباس کا دھوکہ۔ ہم سب، اللہ اکبر، ہمارے ہاں جب بچہ آنے والا ہوتا ہے نا، 8واں مہینہ شروع ہو گیا، ابھی کچھ دن بعد ولادت ہونے والی ہے، تو گھر کی بڑی بوڑھیاں نہالچے بناتی ہیں۔ جی تو وہ جو نہالچے بنا رہی ہوتی ہیں تو دنیا میں ہمیں جو سب سے پہلا تحفہ دیا جاتا ہے نا، وہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کپڑے دیے جاتے ہیں نا پہلا تحفہ، سب سے پہلا تحفہ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اب ذرا مولا علی کے دسترخوان پہ آ جائیے۔ مولا علی فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی۔ اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ آج تک میں نے لباس نہیں پہنا، معاذ اللہ، ترجمہ یہ نہیں ہوگا ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ۔ آج تک مجھ علی نے خود کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ یہ ہولیوں سے جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، ویسے ہی پیکنگ کا دور ہے۔ پیکنگ کا دور ہے، جس کا حلیہ اچھا، جس کی پیکنگ اچھی، اس کی قیمت اچھی۔ جی ہمارے ہاں تو جو ذاکر جو بڑی گاڑی میں آتا ہے اس کی نیاز بھی اچھی ہوتی ہے، اور جو بیچارہ بس میں سے اترتا ہے تو اسے کہتے ہیں اتنے ہی پیسے دے دو جتنا بس کا کرایہ تھا۔ جی ہاں، تو وہ پیکنگ کے اوپر چل رہا ہے ماحول۔ تو جتنا پیکنگ کو اچھا کرتے چلے جائیں گے اتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، اور پیکنگ کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو یہ سورہ بہت مختصر سورہ ہے، مگر جو سب سے چھوٹا سورہ ہے، 3 آیتوں کا مولانا، یا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ سورہ سب سے چھوٹا ہے پورے قرآن میں۔ یہی 2 سورے سب سے کم آیتوں پر مشتمل سورے ہیں، 3 آیتیں۔ مگر جو سورہ قرآن میں سب سے چھوٹا سورہ ہے وہ قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے۔ سب سے زیادہ مضبوط اہتمام اور انتظام اللہ نے، دیکھیے A4 سائز کے اوپر سورہ الحمد لکھیے، سجا کے لکھیے، بنا کر لکھیے، یہ بھی ہنر ہوگا، مگر چاول کے دانے پہ سورہ الحمد لکھ کر دکھائیے۔
زیادہ بڑا ہنر تو یہ ہے کہ جس جگہ لکھا جا رہا ہے وہ جگہ چھوٹی ہو اور جو چیز لکھی جا رہی ہے وہ چیز بڑی ہو۔ اب سورہ کوثر 3 آیتوں والا سورہ، اور اسلام کا سب کچھ سورہ کوثر ہے۔ قرآن بچے گا بھی تو اسی سورہ کی وجہ سے، اسلام محفوظ رہے گا تو اسی سورہ کی وجہ سے۔ نبی مکرم کی محنتوں کا تحفظ یہ سورہ ہے۔ سرکار بار بار سوچتے تھے کہ یہ ساری محنتیں بچیں گی کیسے۔ دیکھیے، امام بارگاہ بنا لینا مشکل، اسے باقی رکھنا اس سے زیادہ مشکل۔ فیکٹری لگا لینا مشکل، فیکٹری چلانا اس سے زیادہ مشکل۔ گاڑی خرید لینا مشکل، اس سے زیادہ مشکل اس کو باقی رکھنا، اسے چلانا، اس کو مینٹین رکھنا، اس کو چلانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ عزیزان گرامی، 1,24,000 نبیوں کی محنتیں، اور ایسی محنتیں کہ آروں میں چیرا گیا، جانوروں سے باندھ کر بدن کو پھاڑا گیا، جی، بے حرمتیاں کی گئیں، بے احترامیاں کی گئیں۔ 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں ایک طرف، اکیلے ہمارے نبی کی محنت ایک طرف۔ سرکار فرماتے ہیں ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنے اکیلا مجھ مصطفیٰ نے اذیتیں اٹھائی ہیں۔ تو تمام نبیوں کی محنتیں ایک طرف اور ہمارے نبی کی محنت ایک طرف۔ سرکار سوچتے تھے کہ یہ اتنی محنتیں بچیں گی کیسے، بار بار اللہ کی بارگاہ میں التجا رکھتے تھے، یا اللہ یہ محنتیں بچیں گی کیسے۔ اللہ نے نبی کو تسلی دی، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کر لے گا۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کر رہی ہے، اللہ چاہ رہا ہے نبی کو راضی کرے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا۔ اس سورہ مبارکہ والضحیٰ کی آیت کو سورہ کوثر کے ساتھ ملائیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی۔ ایک سیدہ کی وجہ سے تمام نبیوں کی محنتیں محفوظ رہیں گی۔ لفظ بہت ہی ممبر کا نہیں ہے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے سرمایے کو محفوظ رکھنے کے لیے انشورنس پالیسیاں لیتے ہیں، بیمہ پالیسیاں لیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تمام تر اللہ کے نظام کے تحفظ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اب کسی کے اندر جرأت نہیں ہوگی کہ اسلام کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھے، اس لیے کہ اس کے محافظ فاطمہ زہرا اور ان کے بچے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر دی۔ خیر مطلق، کوثر شدت اور کثرت خیر کو کہا جاتا ہے۔ خیر مطلق، خیر الکل، کل الخیر، خیر الکل بھی اور کل الخیر بھی جو وجود ہو اسے کوثر کہا جائے گا۔ وہ جو کوثری وجود ہے، اللہ اکبر۔ ذرا غور فرمائیں، میں بزرگوں سے دعا چاہوں گا۔ قرآن مجید کے 10 سورے مکی سورے جو بہت ہی مختصر سورے ہیں، سورہ نون والقلم ہے، سورہ الفجر ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ ابو لہب ہے، یعنی سورہ لہب ہے۔ یہ جتنے یہ جو مختصر سورے ہیں یہ سارے مکی سورے ہیں، اور تقریباً 10 سورے مکی سورے جن میں ایک سورہ کوثر بھی ہے۔ اچھا، آپ غور فرمائیں، سورہ کوثر مکی سورہ ہے، سورہ مزمل مکی سورہ ہے۔ مکے میں تو نرمی کی گفتگو ہونی چاہیے تھی نا، مدینے کی زندگی میں سختی کی گفتگو چلتی، لیکن یہاں برعکس ہے۔ مکی زندگی کے جو سورے ہیں ان میں سختی کی گفتگو ہے، اور جو مدنی سورے ہیں ان میں نرمی کی گفتگو ہے۔ یہ تو نئے مسلمان ہو رہے تھے، یہ تو ابھی نیا کام تھا، پیار سے بات کریں، آرام سے بات کریں۔ پروردگار عالم نے مکی سوروں میں سختی اختیار کی ہے۔ ذرا صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ایک جو مفسرین نے سبب لکھا ہے، ایک سبب تو یہ کہ اگر دشمن کو اپنے ذہن پر غالب کر لیا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ۔ ہمیشہ دشمن کو مرعوب کرنا ہے۔ پہلے ہی مرحلے دشمن کو دشمن مان لینا ہی بھی تو ناکامی ہے۔ دشمن کو دشمن مان لینا ناکامی ہے، اور دشمن کو اہمیت نہ دینا ہی کامیابی ہے۔ جنگ جمل میں سرکار نے حضرت محمد حنفیہ سے فرمایا، جاؤ جا کے اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آؤ تاکہ ہودج گرے اور جنگ ٹھنڈی پڑے۔ اور محمد قد قدمک تذول الجبال ولا تذل،
اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ۔ انظر الی اقصی القوم، اور جب میدان میں اترنا تو آخری نگاہ اپنی نگاہ آخری دستے پہ رکھنا۔ انظر الی اقصی القوم، وہ جو آخری دستہ ہے نا اس کو دیکھتے رہنا، اس لیے کہ جو پہلے والے دستوں کو دیکھتا ہے وہ آگے بڑھ ہی نہیں پاتا، جس کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے وہ آگے نہیں جا پاتا، جس کی فکر اونچی ہوتی ہے وہ کسی منزل پہ جا پاتا ہے۔ لہٰذا سوچ اپنی بڑی رکھنا کہ تمہیں وہاں جانا ہے، تو خود بخود آگے والوں کو کاٹتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ انظر الی اقصی القوم، اور جب یہ دو کام تم کر لو گے کہ زمین میں پیروں کو گاڑ لو گے، بھاگنے اور واپس آنے کا ارادہ نہیں کرو گے، پہاڑ ہٹاؤ گے مگر خود نہیں ہٹو گے، اور پھر آخری دستے پہ نگاہ رکھ کر تم اپنے جہاد کو جاری رکھو گے، تو میں علی تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ اور جب تم کامیاب لوٹو گے تو مبارکبادوں کی آوازیں آئیں گی، مرحبا آفرین کی صدائیں آئیں گی، ہار پھول ڈالے جائیں گے ہمارے زمانے کے مطابق، جی شیلڈ پیش کی جائے گی اور تغرے دیے جائیں گے، تمہیں آفرین کہا جائے گا، مرحبا کہا جائے گا۔ اس وقت تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ تم کچھ ہو۔ جب بھی تمہارے ذہن میں یہ خیال آنے لگے کہ تم کچھ ہو تو وہی دن تمہاری ناکامی کا دن ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو سمجھانا، وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، یہ کامیابی میری طرف سے نہیں ہے، یہ کامیابی اللہ کی طرف سے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، سوچ کو اونچا کرنا، فکر کو بلند کرنا، اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کرنا، تمام تر نبیوں کی محنتوں کا صلہ، انعام، تحفظ، بقا جناب زہرا کی ذات۔ ان سوروں کے اندر کیوں سختی سے بات کی اللہ نے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ دیکھیے یہاں تو ہم اگر ایک اس زاویے سے دیکھیں تو نرمی سے بات ہوتی، لیکن ایک اور اس کا فلسفہ ہے۔ سورہ کوثر کا انا اعطیناک الکوثر لٹکا دیا تھا سرکار نے ان 3 آیتوں والے سورے کو خانہ کعبہ کی دیوار پر، اور اس وقت کا جو سب سے بڑا شاعر تھا شعشع، جو نکلتا ہی سال میں ایک مرتبہ تھا، اگر کسی کے شعر پر وہ گردن ہلا دیتا تھا تو اس کی گردن ہلا دینا ہی اس کی شاعری پر سند ہوتی تھی، اتنا بڑا شاعر۔ اور ہمیشہ معلقات سب میں سب سے اونچا جو کلام ہوتا تھا وہ شعشع کا ہوتا تھا، اس سے اونچا کلام ہی کسی کا نہیں ہوتا تھا، شاعروں کا استاد تھا۔ جب سورہ کوثر نازل ہوا مکے میں تو سرکار نے فرمایا اسے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دو، اور جب خانہ کعبہ کی دیوار پہ اسے لٹکایا گیا تو پہلے تو 7 قصیدے جن کو کہہ دیا گیا تھا کہ ان سے اونچا کلام ہی کوئی نہیں ہے، بازار عکاظ جب لگتا تھا اور یہ مکے کے اندر پوری دنیا کے عالمی منڈی لگتی تھی تو وہاں سے دنیا بھر سے شاعر آتے تھے، اپنا اپنا کلام پیش کرتے تھے، ان کلاموں میں جو 7 منتخب کلام ہوتے تھے انہیں خانہ کعبہ پہ لٹکایا آویزہ کیا جاتا تھا۔ حضرت نے فرمایا یہ سورہ کوثر بھی جا کے وہاں آویزہ کر دو۔ وہ پہلے 7 لٹکے ہوئے تھے وہاں، وہ 7 لٹک ہی گئے۔ کہ ایک مرتبہ پیغام جا کے دیا شعشع کو کسی نے کہ ایک اور بھی کلام وہاں پر آویزہ کیا گیا ہے، تو کہنے لگا ان کلاموں کے بعد کون سے کلام کی ضرورت ہے، کس نے کہا ہے وہ کلام، کہاں سے آیا ہے وہ کلام؟ تو اسے بتایا کہ حضور یہ الفاظ ہیں۔ کہ کیا ہے مصرے، کیا ہے کلام؟ کہ یہ الفاظ ہیں۔ اچھا محترم سننے والے جانتے ہیں کہ قرآن نہ نظم ہے نہ نثر، اور کلام یا نثر ہوتا ہے یا نظم۔ قرآن کلام دو قسموں سے ہٹ کے تیسری قسم کوئی ہو تو بتائیں، کلام یا نظم ہے یا نثر ہے؟ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے، آپ ہلا دیجئے گردن۔ تو کلام یا نثر ہے یا نظم ہے، مگر قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظم کے بھی کچھ الجھنے، تقاضے، قیودات، شرائط ہیں، پابندیاں ہیں۔ خاص طور پہ نظم کی جو حسن ہے، نظم کا جو حسن ہے، احسن الشعراء من کذبہ، بہترین شاعر وہ ہے جو شاعری میں جھوٹ اچھا بولتا ہو۔ بھائی کم سے کم غزلیہ شاعری میں تو آپ مانیں گے نا میری بات۔ تو شاعری یعنی وہ، اسی لیے تو نبی مکرم کو اللہ نے کہا میرا نبی شاعر نہیں ہے، میرے نبی کو شاعر مت سمجھنا، اس لیے کہ شاعر
یہیمون کیا ہے وہ، کل وادن یہیمون، شاعر ایک وادی سے دوسری وادی میں بھٹکتا ہی رہتا ہے، اپنے ہی کلام میں اپنے ہی خلاف بول رہا ہوتا ہے جی۔ پچھلا شعر بعد والے شعر کے مخالفت میں ہوتا ہے، نظریات کا تضاد ہوتا ہے ایک ہی کلام میں۔ یہ تو میں نظریات کی بات کر رہا ہوں، بعض لوگوں کے تو اوزان میں اور بحروں میں بھی تضاد ہوتا ہے۔ وہ ایک کلام میں چار چار بحروں کا کلام، اور کلام کیا، وہ بحرہ کلام۔ تو یہ شاعری کی پریشانیاں، شاعری کی الجھنیں، قرآن شاعری کی الجھنوں سے بالا تر ہے، ردھم کے ساتھ ہے، قافیوں کے ساتھ ہے، مگر شاعری کی، اچھا شاعری کی ایک الجھن، یہ تو جو ابھی عرض کی میں نے ان بچوں کے لیے، ایک الجھن شاعری کی یہ ہے کہ شعر جب مقفع ہوتا ہے، مسجع ہوتا ہے جی، اور شعر مخیل ہوتا ہے، خیال ہے، سوچنے پہ کس نے پابندی لگائی ہے جی؟ سوچ لیجئے کہ آسمان سے تارا لے کر آئے ہیں آپ۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ یا رب چه چشم ایست محبت کے من از آن، یا رب چه چشم ایست محبت کے من از آن، یک قطرے آب خوردم و دریا گریستم۔ کتنی سجا کے جھوٹ بولا گیا ہے جی، یہ قطرے آب خوردم و دریا گریستم، یعنی محبت کو چشمہ ہے کیا؟ سعدی کہہ رہے ہیں محبت ایک چشمہ ہے، جس سے ایک قطرہ پیا میں نے اور دریا آنسو بہائے۔ تو کوئی محبت چشمہ ہے؟ اور پھر کیا اس سے کوئی گھونٹ پانی پیا جاتا ہے؟ اور پھر کیا واقعاً دریا بھی آنسو بہہ سکتے ہیں؟ دریاؤں کے برابر آنسو بہہ سکتے ہیں؟ مگر کتنا اچھا شعر ہے، خیال ہے۔ قرآن خیال نہیں ہے، حقیقت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ حقیقت ہے۔ لہٰذا وہ شاعری کی الجھنوں سے بالا تر، اور اسی طرح نثر کی الجھن سے بھی بالا تر ہے۔ نثر کو ترنم میں نہیں پڑھا جا سکتا، اس کی سریں نہیں بنتی، اس کی طرزیں نہیں بنتی، اس کی لحن نہیں بنتی، اس کی بندشیں نہیں بنائی جاتی جی۔ لیکن قرآن وہ کلام ہے کہ جس کا نظم میں، جس کا سر میں، جس کی بندش میں کم سے کم 7 بندشیں تو اس کی ہیں نا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مجمع بہت بڑا ہے، صلوات میری طرح سب نہیں پڑھ رہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اصل میں شفیع صاحب میں عوامی خطیب ہوں، خواص میں آگے ہوں۔ ایک صلوات اور پڑھیں نبی کی ذات پہ۔ تھوڑی سی بات آگے جائے، سورہ کوثر جب جا کے بتایا اسے، شاہ کو ایسا ایک کلام لٹکا ہوا ہے جس کے یہ الفاظ ہیں، اسے یقین نہیں آیا کہ یہ الفاظ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ردھم ہے، ردھم، اور ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ اس کا نیا لفظ ہے، نایاب لفظ ہے۔ تو مجبور ہوا وہاں آ کر اسے دیکھنے پر، اور پھر جب سارے کلاموں کے ساتھ اس کلام کو دیکھا تو کہا یہ 7 کے 7 اتار دو، اس لیے کہ یہ 7 کے 7 اس کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایسا وہ ناپید ہوا، ملنا ملانا چھوڑ دیا، محفلوں میں کہیں جانا آنا بند کر دیا۔ زمانہ جاہلیت تمام ہوا، پہلا دور حکومت گزرا، دوسرے دور حکومت میں حضرت نے اسے خط لکھا۔ حضرت تو جانتے ہیں نا میں کیسے کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے خط لکھا اور کہا کہ زمانہ جاہلیت کے اشعار یاد آتے ہیں، کوئی نیا کلام کہا ہو تو بھیج دیجئے۔ تو انہوں نے سورہ الحمد لکھ کر بھیج دی، اور کہنے لگے جب سے قرآن نازل ہوا ہے ہم نے کلام کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ یہ سورہ ہے سورہ کوثر، جس نے اپنے آپ کو اس وقت کے سارے ادیبوں میں منوایا، قرآن کا سب سے مختصر اور چھوٹا سورہ، عطائے پروردگار ہیں جناب زہرا۔ جب بھی کبھی عطا پر بات آئے گی تو معطی کا تصور ذہن میں لایا جائے گا، شان معطا کو سوچا جائے گا۔
اور کیفیت عطا پر غور کیا جائے گا۔ اگر اس عطائے پروردگار پر غور کرنا ہے تو معطی کون ہے، یہ دینے والا کون ہے؟ یہ دینے والا اللہ ہے۔ اور شان معطا، وہ مقام اور منزلت جو چیز دی گئی ہے اس کی کیا ہے؟ وہ جناب زہرا کی ذات ہے۔ اور کیفیت عطا کیا ہے؟ پہلے زمین کاشتے سیدہ کو آمادہ کیا جائے گا، اور پھر سیدہ کا وجود باہر آئے گا۔ لہذا 40 دن تک سرکار غار حرا میں عبادت کریں گے۔ ہر جگہ ہر سواری نہیں چلتی، ہر رن وے پر ہر جہاز نہیں اترتا، ہر گھر میں فرشتہ نہیں اترتا، ہر وجود میں سیدہ کا نور نہیں آئے گا۔ پہلے آمادہ کیا جائے گا۔ نبی مکرم کے وجود کو اللہ نے پہلے آمادہ کیا ہے، اور اس کے بعد جناب زہرا کا وجود اس وجود کے اندر ڈالا ہے، نور سیدہ اسے اندر ڈالا ہے۔ جی، یہ عطائے پروردگار ہے۔ مزدوروں کو اجرت بھی دی جاتی ہے، اور مزدوروں کو انعام بھی دیا جاتا ہے۔ مزدور اجرت کو حق سمجھ کے استعمال کرتا ہے، مگر انعام کو بچا کے رکھتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ جی، وہ کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ 1000 روپے تو میری اجرت تھی، مگر یہ جوڑا میرا انعام ہے۔ یہ اس 1000 روپے کے برابر نہیں ہے، وہ تو تھی ہی میری چیز، مگر یہ مجھے عطا کی گئی ہے۔ اور جتنا موتی جتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی ہی عطا کا احترام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ کے میرے جیب میں قلم لگا ہوا ہوگا جو ہم نے کسی اسٹیشنری کی دکان سے خریدا ہوگا، جی، لیکن اگر حضرت آیت اللہ خامنہئی رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ سیستانی مجھے کوئی قلم بھیج دیں، آپ کو کوئی رومال بھیج دیں، تو آپ میں اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ دینے والا بڑا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہو جاتے تھے۔ یہ بیٹی نہیں آ رہی تھی، عطائے پروردگار آ رہی ہے۔ قبلا یدیہا قاما الیہا، کھڑے ہو کر بڑھتے تھے اس طرف جہاں سے سیدہ آ رہی ہیں۔ رات کی مجلس میں بھی میں شاید یہ جملہ کہہ چکا کہ قاما لہا نہیں ہے، قاما الیہا، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، کھڑے ہو کر اس طرف جاتے تھے جہاں سے زہرا آ رہی ہیں، اور آگے بڑھ کر ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے۔ وہ اجلا صحافی مجلس سے، اور یہ جملہ نقن صاحب کا ہے جو میں نے ان سے خود سنا ہے، یعنی ان کی زندگی میں نہیں سنا، ان کے ریکارڈ میں سنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حدیث خاموش ہے، سیدہ کو اپنی جگہ بٹھا کر خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے؟ حدیث خاموش ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پہ۔ عطائے پروردگار جناب زہرا کی ذات، کہاں سے بات شروع ہو اور کہاں بات تمام ہو۔ سمندر ناپیدا کرار، فضائل کا بحر فضائل جناب زہرا، یقیناً میرے اور آپ میرے بس کی تو نہیں ہے، آپ میں یقیناً شخصیات تشریف فرمائے۔ شاید مراتب ہے نا، کوئی کسی جیسا بھی نہیں ہے، کوئی ایک جیسا بھی نہیں ہے، مراتب ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی گہرائی میں اتر چکا ہو اور بھی گہرائی میں جا چکا ہو، مگر وہ کن ہے معرفت جناب زہرا، اسے حاصل کرنے کا ایک رستہ اور ذریعہ، ایک سبب یہ مجلسیں ہیں۔ آہستہ آہستہ اترے ہیں اس سمندر کے اندر۔ اللہ ہمیں سیدہ کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔ عزیزو، اس بی بی کے فضائل بھی بہت ہیں، اور اس بی بی کے مصائب بھی بہت ہیں۔ یاد رہے، فضیلتوں کا مصیبتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جتنی فضیلتیں بڑھیں گی، خود بخود مصیبتیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ نہیں ہو سکتا کہ فضیلتیں ہوں اور مصیبتیں نہ ہوں۔ سیدہ کے فضائل کے باب میں آپ کے زیارت نامے کو پڑھا جائے، آپ کے القاب اور کنیتوں کو پڑھا جائے، سیدہ کی وصیت کو پڑھا جائے، اور بیوی کے مصائب کے باب میں ائمہ اہل بیت نے جو آپ کو سلام کیا ہے، ان الفاظ پہ غور کیا جائے۔
مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے المغضوبۃ حقها، یہ بی بی وہ ہے کہ جس کے حق کو غصب کیا گیا. الممنوعۃ ارثها، جسے اس کے ارث سے ممنوع روکا گیا، محروم رکھا گیا. پھر فرماتے ہیں المکسورۃ ضلعها، جس کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا. 5 سال کا سن تھا جناب زہرا کا. سامنے سے گزریں کچھ اپنی سہیلیوں کے ساتھ. نبی مکرم نے بی بی کو دیکھ کے رونا شروع کیا. تو ایک بی بی کی آواز آئی، آپ اپنی فاطمہ کو دیکھ کے روتے ہیں. فرمایا ہی نامہ ذکر، تو جب میں سوچتا ہوں فاطمہ کے بارے میں تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میرے بعد میری فاطمہ کے ساتھ کیا ہوگا. اسے اہل سنت عالم دین علامہ الجوینی فرائد السمتین میں لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی نے روتے ہوئے فرمایا جب میں سوچتا ہوں فاطمہ پر، میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے، مجھے خیال آتا ہے، مجھے یہ خیال پریشان کرتا ہے کہ میرے بعد میری فاطمہ کے ساتھ کیا ہوگا. قد دخل الذل بیتہا، اس کے گھر میں ایک بہت بڑی مصیبت داخل ہوگی. انتہاکت حرمتہا، جو اس کی حرمت کو پامال کرے گی. منعت ارثہا، اور جو اس کی میراث سے اسے محروم کرے گی. کثرت جنبیہا، حوزہ علمیہ قوم ہے، مجھے ترجمے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اس کی پسلیوں کو توڑے گی. اسقطت جنینہا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. آج روز شہادت ہے نا. ابھی انجمن کے صدر صاحب نے، مولانا قبلہ نے فرمایا کہ ابھی ہم مجلس کے اختتام پر ایک تابوت کی زیارت کریں گے. تو میں خاص طور پہ سادات سے کہوں گا آگے بڑھ کر ذرا کاندھا ضرور دیجیے گا، اس لیے کہ جناب زہرا نے اپنی وصیتوں میں فرمایا تھا یا علی میری اولاد کو میرا سلام کہنا. قیامت تک آنے والے سادات کو جناب زہرا نے سلام کہا ہے اور سارے امتیوں کو دعا دی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. کیا فرما رہے ہیں نبی سرکار؟ فرما رہے ہیں میں جب اسے دیکھتا ہوں تو مجھے تصور ہوتا ہے، خیال آتا ہے. میں اس خیال میں پریشان ہوتا ہوں کہ کیا ہوگا میرے بعد. اسقطت جنینہا، اس کے بچے کو مارا جائے گا. اس کے بچے کو اس کے بچے کو شکم میں مارا جائے گا. اس کے بعد والا جملہ سنا دوں. فرماتے ہیں ہیا تنادی یا محمدہ، یہ پکارے گی بابا بابا. تستغیث ولا تغاث، یہ مدد کے لیے پکارے گی، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یہ بار بار کہے گی کہ مجھے بچاؤ، مگر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. جناب زہرا کے القاب میں 2 لقبوں کی طرف اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کی توجہ کرواؤں. بی بی کا ایک لقب ہے مقہورہ اور بی بی کا ایک لقب ہے مجتہدہ. مقہورہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس پر بہت سارے مردوں نے مل کے ظلم کیا. مقہورہ، پوری مسجد آئی تھی گھر کو جلانے کے، پوری مسجد آئی تھی گھر کو جلانے کے لیے. جب جناب زہرا نے فریاد کرنا شروع کی نا تو لوگ منہ موڑ کے رونے لگے. 40 لوگ باقی رہ گئے اور ان 40 لوگوں نے مل کر جناب زہرا پر ہاتھ اٹھایا ہے. سخت جملے ہیں، دروازہ جلایا گیا،
دروازہ گرایا گیا، سیدہ کے ہاتھ پر تازیانہ مارا گیا، سیدہ دروازے کے درمیان دروازے کے نیچے دب کر رہ گئیں اور آواز دیتی رہ گئیں، فضا مجھے سنبھالو میرا محسن مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں نا مجلس میں، یقیناً انہیں لانا بہت ضروری ہے اور ان کا خیال بھی رکھنا بہت ضروری ہے کہ مجلس میں کہاں ہیں۔ محشر میں سب سے پہلا مقدمہ تو حضرت حابیل کا سنا جانا چاہیے نا۔ پہلا قتل تاریخ بشریت میں حابیل کا ہوا ہے نا، تو پہلا مقدمہ، پہلی فائل بھی، پہلا مقدمہ بھی، پہلی سماعت بھی محشر میں حضرت حابیل کی ہونی چاہیے۔ لیکن محشر میں حضرت حابیل کا مقدمہ نہیں سنا جائے گا، محشر میں سب سے پہلا مقدمہ محسن کا سنا جائے گا۔ اللہ کہے گا فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ بی بی فرمائیں گے مجھے آج انصاف چاہیے، مجھے آج انصاف چاہیے۔ اللہ کہے گا کیا مانگنا چاہتی ہو؟ یا اللہ مجھے بتایا جائے میرے بچوں کے ساتھ ظلم کیوں ہوا۔ مقہورہ جس پر بہت سے لوگوں نے مل کر ظلم کیا ہو۔ اور مضطہدہ، عرض کروں آپ سے، مضطہدہ لغت میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا گیا۔ حق ہے ایسے بلند آواز سے رونے کا، جس کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر سیدہ کو سلام کروں گا، بی بی کون سے بچے کو آپ کے سامنے مارا گیا؟ عجب نہیں آواز آئے میرا محسن میرے سامنے مارا گیا، میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے میں نے نکلتے دیکھے، اور جب حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا تھا، اسی حرم حضرت معصومہ میں حضرت آیت اللہ فاطمیہ سے میں نے یہ جملہ سنا تھا، وہ بیان کر رہے تھے جب امام حسین گھوڑے سے گر رہے تھے نا، عاشور کے دن عصر کا وقت، حسین مولا کو گرانے کے لیے سارا لشکر تیار تھا، حسین گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے، تو امام حسین کے سینے میں ایک سے شعبہ تیر مارا گیا، جس کے 3 پھل تھے نا، سے شعبہ تیر مارا گیا، اور وہ تیر امام کی کمر سے نکل رہا تھا، وہ امام کے سینے پہ مارا جو کمر سے نکل رہا تھا۔ بہت دیر تک حضرت نے چاہا اسے باہر نکالیں، مگر وہ باہر نہیں نکل رہا تھا، تو حضرت نے اس کی چوب کو توڑا تھا، اور پھر بھی حسین مولا گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے، بار بار سنبھل کے بیٹھ جاتے تھے۔ ایک شخص نے پتھر مارا تھا، سنیں گے، جب امام کے سینے پہ تیر لگا تو ایک شخص قریب سے یہ پوچھتا ہوا گزرا یہ تیر کس نے مارا ہے؟ سنیں گے کیا فرمایا تھا امام حسین نے؟ جب حضرت زید شہید کو تیر مار کے گرایا گیا نا، تو زید سے کسی نے پوچھا یہ تیر کہاں سے چلا، یہ تیر کس نے مارا؟ تو حضرت زید شہید نے فرمایا یہ تیر وہیں سے چلا ہے جو تیر حسین پہ چلا تھا، جہاں سے حسین پہ تیر چلا تھا میرے اوپر بھی تیر وہیں سے چلا ہے۔ اور جب امام حسین سے پوچھا گیا یہ تیر کہاں سے چلا ہے، تو فرمایا یہ تیر سقیفہ سے چلا ہے۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین گھوڑے پر جب بیٹھ کر ایک مرتبہ زمین کی طرف آ رہے تھے نا، میں نے ایک جملہ کہا مقہورہ مضطہدہ جس کے سامنے اس کے بچوں کو نہر کیا گیا ہو۔ جب امام حسین گھوڑے سے گر رہے تھے، فاطمینیہ صاحب پڑھ رہے تھے کہ امام گرتے گرتے اس طرف اشارہ کرتے تھے، لا واللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ جب دوسری طرف گرتے تھے اشارہ فرماتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ تو مختار نے پوچھا تھا یزیدی سپاہیوں سے کہ آخری وقت میں حسین کیا بول رہے تھے، تو کچھ باتیں جو بتائیں ان میں سے ایک یہ بات بتائی کہ حسین گرتے ہوئے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ تو کہنے لگا کہ تم میں سے کون کیا دے رہا تھا جو حسین نہیں مانگ رہے تھے، نہیں چاہتے تھے؟ تو اس نے کہا ہم تو کچھ بھی نہیں دینا چاہتے تھے، ہم تو سب گرانا چاہتے تھے۔ تو اب یہاں آیت اللہ فاطمیہ کا جملہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ فرمانے لگے جب حسین مولا گر رہے تھے نا تو جناب زہرا نظر آئیں، میری آغوش میں آ جاؤ، اور امام فرماتے تھے اماں مجھے خود گرنا ہے، یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود گرنے دیجئے۔ دوسری طرف گرتے تھے، پھر جناب زہرا نظر آتی تھی، میرے لال میری آغوش میں آ جاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی عزادارو، یا علی مجھے رات کو غسل دیجیے گا، رات کی تاریکی میں مجھے دفنا دیجیے گا، میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہونے پائے۔ مولا علی نے غسل دینا شروع کیا، حضرت سلمان فارسی کو کوچے میں کھڑا کر دیا،
سلمان اگر کوئی آئے تو اسے واپس لوٹا دینا۔ اور ادھر امام حسن اور امام حسین سے بی بی ام کلثوم اور زینب سے فرمایا اس حجرے میں بیٹھ جاؤ، تمہاری ماں کا جنازہ تیار کر لوں، پھر میں تمہیں بلاؤں گا تاکہ آخری دیدار کر لو۔ اور بچوں سے پیار کر کے کہا بیٹا اگر اونچی آواز میں رو گے تو اہل محلہ کو معلوم ہو جائے گا اور تمہاری ماں کی وصیت پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ تو عزاداروں سنیں گے کیا ہوا؟ حسنین اپنی آستینوں کو دانتوں میں دبا کے رو رہے تھے کہ کہیں ہماری آوازیں بلند نہ ہو جائیں اور محلے والوں کو علم نہ ہو جائے کہ سیدہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ جب جنازہ آمادہ ہو گیا تو میرے مولا علی کی آواز ہے ہلم یا حسن یا حسین تزودوا امکم، آؤ میرے بیٹے حسن حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ یہ منزل جو ہے بڑی عجیب منزل ہے۔ جناب زینب دوڑی بھی آئیں، ماں کے سینے پہ سر رکھ دیا، امام حسن نے پیروں کو جا کے پکڑ لیا، امام حسین دور کھڑے رو رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی نے آواز دے کر کہا حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ فرمایا بابا جب کبھی ماں کے قریب جاتا تھا میری ماں مجھے باہیں پھیلا کر اپنے سینے سے لگاتی تھی۔ آج حسین یتیم ہو گیا، آج حسین کی ماں سینے سے لگانے کو تیار نہیں ہے۔ سیدہ کی شہادت کے بعد پہلا معجزہ، بندے کفن کھلنا شروع ہوئے، دونوں ہاتھ سیدہ کے کفن سے باہر آئے، حسین دوڑے ہوئے آئے، امام حسین نے بی بی کے سینے پہ سر رکھ دیا، جناب زہرا نے دونوں ہاتھ مولا حسین کی پشت پہ رکھ دیے۔ مقتل کا جملہ ہے دو رونے کی آوازیں آ رہی تھی، ایک جناب زہرا کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ایک امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہاتف غیبی کی آواز آئی علی حسین کو ماں سے علیحدہ کیجئے۔ اس منظر کو دیکھ کر عرشی فرشتوں میں کوہرام بپا ہے۔ میں رونے والوں سے پوچھ سکتا ہوں کتنی محبت سے، کتنے لاڈ سے، کتنا پیار کر کر کے مولا علی نے امام حسین کو ماں سے جدا کیا ہوگا۔ سلام ہو سکینہ پر۔ جب بابا کے لاشیں سے ہٹائی جا رہی ہیں تعزیہ نہ مارا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ کیسے امام حسن حسین زینب بی بی ام کلثوم کو ماں سے علیحدہ کیا، اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر اب جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ جنازے میں 6 لوگ ہیں، سیدۃ النساء العالمین کا جنازہ ہے، اس جنازے میں 6 لوگ ہیں۔ بس 2 جملے اور سن لیجئے، جنازے میں 6 لوگ ہیں۔ جنازہ لے کر چلے تو اچانک مولا علی کی توجہ ہوئی کہ جنازے کے نیچے ایک سایہ نظر آیا ہے، تو امام حسن کو آواز دے کر کہا بیٹا حسن جنازے کے نیچے کوئی ہے؟ کہا بابا میری بہن زینب کہتی ہے کہ اماں کو قبر تک پہنچا کے آؤں گی۔ فرمایا جنازہ روک دو، زینب کو گھر چھوڑ کر آؤ۔ میں کہوں گا مولا سلام ہو آپ کی غیرت پر، یہ آپ کی زینب کوفے کے بازار میں تشہیر کی جائے گی، شام کی راہوں میں بتائی جائے گی کہ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ حسین کی بہن ہے۔ جنازہ لے کے پہنچے قبر کے قریب، بس آخری جملہ زدارو، جب جنازہ قبر کے قریب لے کے پہنچے نا تو بچے تو کم سن ہیں، جنازہ اٹھائیں گے کیسے؟ جناب سلمان فارسی حذیفہ یمان محرم نہیں ہے جو سیدہ کے جنازے کے قریب آئیں۔ اب مولا علی جنازہ لے کے چلے قبر کے قریب، غربت دیکھیں گے علی کی۔ ہمیشہ قبر میں ایک شخص اترتا ہے جو جنازے کو دینے والے سے لیتا ہے اور اسے قبر میں پہلو بدل کر یعنی کروٹ دلا کر لٹاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب مولا جنازہ لے کے جا رہے ہیں، کس کے حوالے کریں؟ قبر میں کون لے گا جنازے کو؟ ادھر نامحرم بھی ہیں، ادھر یہ کم سن بچے بھی ہیں کہ ایک مرتبہ آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ، قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، بس ایک جملہ کہا یا رسول اللہ علی آپ سے شرمندہ ہے، جب آپ کی امانت لی تھی تو سالم تھی، جب لوٹا رہا ہوں پہلو شکستہ ہے، بازوؤں پر ورم ہے، فاطمہ زخمی ہے، یا حسین یا زہرا۔